حج اسلام کا ایک اہم ستون ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار ادا کرنا فرض ہے۔ یہ جسمانی طور پر ایک مشکل سفر ہے جو کہ تمام مسلمانوں کو ماضی کے گناہوں کو صاف کرنے اور خدا کے سامنے نئے سرے سے آغاز کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حج کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو چکی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے علاقے میں لا کر آباد کر دیا تھا۔ حج کا باقاعدہ آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ کو آباد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کافر بتوں کو تباہ کر دیا اور عمارات کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا۔ اگلے سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ابو بکر رضی اللہ عنہ 300 مسلمانوں کو مکہ حج کے لیے لے کر گئے، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج کے نئے مناسک اور مشرکانہ رسومات کو منسوخ کرنے کے لیے ایک خطبہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ حج ادا کیا اور انہیں حج کے مناسک اور آداب سکھائے، اور میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے ایک مشہور تقریر کی جسے الوداعی خطبہ کہا جاتا ہے۔ تب سے حج اسلام کے 5 اہم ستونوں میں سے ایک اہم ستون بن گیا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حج مخصوص مہینے اور مخصوص ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے، یعنی ہر سال ذی الحج کی 8 تاریخ تک ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے 8 ذی الحج کو حجاج کرام احرام باندھ کر منی جاتے ہیں، وہاں 5 نمازیں پوری کر کے دوسرے دن 9 ذی الحج کو عرفات روانہ ہو جاتے ہیں، پھر اسی شام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ واپس آ جاتے ہیں۔ رات مزدلفہ میں قیام کر کے 10 ذی الحج کو پھر منی جاتے ہیں، وہاں قربانی کی جاتی ہے۔ حجاج کرام اپنے سر منڈواتے ہیں اور جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تمام اعمال کو حج کہا جاتا ہے۔ ظہرین اور مغربین۔ ظہرین اور مغربین بالترتیب ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی مشترکہ نمازیں حج کے سفر میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ روایات صدیوں سے مسلمانوں کی طرف سے انجام دی جا رہی ہے۔ 9 ذی الحج کو حجاج کرام عرفات میں زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا کرتے ہیں، اور پھر غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ ظہرین کی نماز باجماعت ادا کرنے سے حجاج کرام کے درمیان اتحاد اور مساوات کے احساس کو تقویت ملتی ہے۔ یہ حج کے تجربے کی اجتماعی نوعیت کی علامت ہے، جہاں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ حج کے دوران مغرب اور عشاء کی نمازوں کے ملاپ کے پیچھے استدلال کا پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ملتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حج کے دوران ایک اور اہم مقام مزدلفہ پہنچے تو انہوں نے وقت کی تنگی اور محدود وسائل کی وجہ سے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل بہتر عمل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا حج ادا کرنا۔